ایک بہت بڑا گناہ بد نگاہی کا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی۔ وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، جس نے نکاح کر لی اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اور جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آئے، پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان ہے، اور جو پھر بھی باز نہ آئے، حضور کہہ رہے ہیں ایمان مکمل ہو، اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عورتیں آئی توبہ کرنے، بیعت کرنے مسلمانوں نے، تو حضور علیہ السلام بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی۔ ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا، ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں، روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا، سوشل میڈیا پہ گند دیکھتے رہنا اور کسی کے بارے میں غلط ناراض نہ ہونا۔ بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں، کسی کی بیٹی کا گناہ بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کریں تو وہی زنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا مزے لے کے چپ نہیں کرایا اسے کہ میں بری بات نہیں سنتا، وہ بھی زانی ہے، اور جس نے گندی بات بولی وہ زبان کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے۔ اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کا مزہ چھین لیتا ہے، عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، پھر نماز میں دل نہیں لگتا۔ قرآن میں سب سے پہلی سزا جسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے۔ آج ہمارے سجدے میں بے کیف ہے، آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں مسجدوں میں سے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اللہ تیری عبادت میں مزہ پیدا فرما دے گا۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط۔ وہ انڈیا کی وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان میں تو تو نے شکست دی ہے، تم جیت نہیں سکے، پورا بڑا ملک ہو گئے، تو کہنے لگی کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت ٹھہر جاؤ، ہم ان پر تہذیبی جلگار کریں گے، ان کے گھروں میں ننگا ناچ کریں گے، یہ گندی تصویریں دیکھیں گے، یہ گند دیکھیں گے، گند میں الجھ جائیں گے، اور جو قوم گند میں الجھ جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے اندر ڈٹ جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کی غیرت کے جنازے نکل جاتے ہیں، دل کرتا ہے کہ جل جائیں وہ اڈے، جل جائیں جہاں سے برائی پھیلتی ہے، تباہ ہو جائیں وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے۔ لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی، ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں، گناہ پہ فخر کرتے ہیں، اور گندے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لوگ گناہ پر فخر کرتے ہیں۔ چوکو چراہوں میں محمد بن قاسم آئے ہندوستان پہ راجہ دہر کے مقابلے میں، نوجوان قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا، لگتا یہ ہے کہ زمین پھٹنے والی، آسمان گرنے والا ہے، لگتا ہے قریب آ گیا سارا کچھ۔ سمجھے کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی، اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی۔ محمد بن قاسم 18 سال کا جوان، 17 سال کا جوان، ایک عورت کی اور پر راجہ دہر نے حملہ کیا، محمد بن قاسم بچانے آئے۔ جب ہندوستان آئے نا، فوج تھوڑی تھی، علاقہ تھوڑا تھا، راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ تھی، اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آ کے ہندوستان کے اس کے علاقے میں حملہ کرنا، حالات خراب تھے۔ محمد بن قاسم پریشان ہے۔ ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے پریشان کیوں؟ کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا، فوج بھی اس کی، میرے فوجیوں کو تو رستے کا بھی نہیں پتا، کیسے جنگ کریں گے، کدھر سے آئیں گے، اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی، کیسے کام ہوگا، ڈر رہا ہوں۔ 2-4 دن گزرے تو محمد بن قاسم حشاش بشاش ہو گئے، خوش ہو گئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے خیر ہے، بڑے مطمئن ہو گئے ہو؟ کہنے لگے بس
راجہ دہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، راجہ دہر ہمارے مقابلے میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ گرا کے گرا، وہ لڑکھڑایا کے لڑکھڑایا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ فرمایا آپ کو کیسے خوشخبری مل گئی؟ کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر زین کا گندا ہے، وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، ماموں کی بیٹی کو وہ نہیں چھوڑتا، خالہ کی بیٹی کو وہ گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس کا ذہن گندا ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں فتح ہوگی، فتح، وہ گرے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہو گئی۔ آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا؟ فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ مسلمان جب تک ذہن کا گندا ہے کمزور ہے، جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے، کردار پاک رہتا ہے۔ آج آگ اس لیے آگ معاشرے میں لگی ہے۔ نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی، اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں؟ وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ پاک نہیں؟ وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکی نہیں؟ اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا، ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ جب آدمی ناپاک ہوتا ہے نا تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنے دے۔ رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کھولنے کی توفیق نہ ہو۔ سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی۔ کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ سے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں، فتح کیوں پا جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی، پتہ کیا تھا کہ ہر میدان میں یہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے یہ عبادت گزار ہوتے ہیں، ساری رات عبادتیں کرتے ہیں۔ فرمایا رات کو جب اپنے رب کو راضی کر لیتے تو سویرے خدائی طاقتیں ان کے ساتھ ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہماری چلاکی سے کامیابیاں ہوگی، ہم بڑے تیز ہیں، ہماری حکمت عملی سے کامیابی، سیاست سے کامیابی۔ جب تک اللہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو قدم نہیں اٹھا سکتا۔ جب رب کریم تیری مدد نہیں فرماتا تو اپنی چلاکی کے اندر ہی مار جاتا ہے گھٹ کے۔ میرے بھائی جب تیرے اندر لذت ہوتی ہے، صلاح الدین ایوبی، سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت صلاح الدین ایوبی، بہت بڑا صوفی، بہت بڑا مجاہد، بہت بڑا دلیر۔ لیکن کمال یہ تھا کہ میرے غوث اعظم کے مدرسے سے تعلیم پائی، علم، روحانیت، تقوی، پرہیزگاری شیخ عبد القادر جیلانی کے سے سیکھا تھا۔ صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان تھے، بڑی اذیت میں، بڑی تکلیف میں تھے۔ اے اللہ کیا بنے گا؟ اچانک پتہ چلا کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے عیسائیوں کا، اور اس کے اندر تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بڑا کچھ ہے۔ صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے، کہنے لگے پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا، پہلے ہی پریشانی بڑی تھی، اب اور آ رہا ہے سامان، کیسے کام چلے گا؟ پریشان ہوئے، میٹنگ نہیں بلائی، سیاسی حکمت عملی نہیں بدلی، مسجد اقصیٰ میں چلے گئے، ساری رات رو کے گزاری وہاں۔ اے اللہ میں اپنے لیے نہیں آیا، تیرے رسول کے دین کے لیے آیا ہوں۔ اے اللہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، تیرے نبی کے دین کے جھنڈے کی فکر ہے۔ خدا بندہ اے اللہ تو میری نیتیں ارادے جانتا ہے، مہربانی فرما، مسلمانوں کو قوت دے، کفر کے دل میں رعب ڈال دے۔ سویرے صلاح الدین ایوبی اٹھے، مسجد سے باہر نکلے، ایک نیک پارسا صوفی بزرگ سے سامنا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، اسلحہ لے کے، مہربانی کرو دعا کرو، بحری بیڑا آ رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے۔ وہ بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو بیڑے ہی غرق ہو گیا ہے، وہ تو ڈوب گیا ہے، اللہ اکبر وہ تو ڈوب گیا ہے، اللہ اکبر وہ تو تباہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر وہ تو نیست و نبود ہو گیا ہے، اللہ اکبر وہ تو ختم ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے بابا کو مجھے بھی بتا دے کہاں ڈوب گیا ہے، کہاں غرق ہو گیا ہے، کہاں تباہ ہو گیا ہے۔ تو بابے نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگے زیادہ بولا نہ بن،
ساری رات مسجد میں آنسو بہاتا رہا ہے، ساری رات تو روتا رہا ہے، ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے، وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا، رب کریم نے تباہ کر دیا ہے۔ فرمایا تو نیک ہے، تیری سوچ صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ او بھائی، ہمیں دعا کی لذت نہیں رہی، قسم اللہ کی دعا کا مزہ نہیں رہا، ہم سجدوں میں روتے کوئی نہیں، ہمارا وہ کیف کوئی چھین کے لے گیا۔ مائیں بیٹیوں کے لیے رویا کرتی تھی، باپ بیٹوں کے لیے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، روز نمازیں ہوتی تھی، روز نفل ہوتے تھے، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، لذت آہوزاری